خلافت کا ایک مقدس ترین لفظ اس کو آج کل کے وزیر اعظم پہ نہیں بولا جا سکتا. امیر المومنین کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی, انی جاعلک للناس اماما, تو آپ نے عرض کی ومن ذریتی, میری اولاد میں, تو اللہ فرماتا لا ینال عہد الظالمین, کہ جو ظالم ہوں گے ان کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا, جو فاسق ہوں گے ان کو یہ عہد نہیں پہنچے گا. ہمارا جو نظام ہے وہ بڑا الٹ ہے وقاص صاحب. آج یہاں ایک چھوٹے سے محکمے میں بھرتی کے لیے میٹرک کم از کم شرط ہے, لیکن پاکستان کے سب سے بڑے ادارے میں اس وقت بھرتیاں ہو رہی ہیں, تعلیم کی کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی گئی. آج کہاں ہے این ٹی ایس, کہاں ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن اور سندھ پبلک سروس کمیشن جو لوگوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے جانچنے کے بعد سیٹوں پر بٹھاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ آج اس معاشرے کے اندر وہ لوگ جو تعلیم یافتہ تھے ان کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا, لیکن آج جو سب سے بڑا زانی, شرابی, چور, ڈکیت ہے وہی سب سے بڑا حکمران کا دعویٰ بھی کرتے ہوئے میدان عمل میں آتا ہے. دکھ سے کہنا پڑتا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی آج ایک جاہل کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم, نظام الٹ ہے. ڈیموکریسی کو ہم یہ برا نہیں کہتے, جمہوریت کو برا نہیں کہتے, لیکن اس کا نظام تو آپ بہتر لائیں. اگر اس کے تحت بھی اگر آپ کسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو واقعی مسلمانوں کے امیر بننے کا اہل ہو, تو یقیناً پھر ہماری محبتیں, عقیدتیں اس کے ساتھ اسی انداز میں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں. جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم سب خود اپنی اپنی تقدیر کے مالک ہیں. آج ہمارے معاشرے میں الٹی گنگا اس لیے بہ رہی ہے, ضعف الاعتقادی, توہمات ہمارے ہاں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی کے اظہار کے لیے بہت زیادہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اپنی برادری, تعصب. اچھا, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کچھ علماء ونگ بھی موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے, اور علماء ذرا ان کو بھی فروغ دیتے ہیں, ان سیاسی جماعتوں کے اعماء پر فتوے جاری کرتے ہیں. دیکھیں جی, اگر تو وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ علماء سو میں آئیں گے, جس کے بارے میں باقاعدہ قرآن مجید میں مذمت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہیں وہ کہتے کیوں ہو. پھر دوسرے مقامات پر حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی, صحیح بخاری میں. تو لوگ کہیں گے تم تو ہمیں واز کرتے تھے, تو وہ کہے گا تمہیں تو کہتا تھا, میں خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ علماء سو کی بہت تفصیلی گفتگو امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر کی ہے, احال علوم کے اندر. تو ایسے لوگ تو ہمیشہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر, اتنی بڑی ہستی اگر جہانگیر کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہہ رہے ہیں, تو دربار کے اندر فیضی بھی تو تھے, دربار میں وہ ملا بھی تو تھے جنہوں نے اس وقت سجدہ تحیت کو جائز قرار دیتے ہوئے اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ کی سلطنت میں ملنے والے اس مال دولت کی خاطر ان کے حق میں سارے کلمات کہے. لیکن یہ تو زمانے کے اندر رہا ہے, جہاں اہل حق ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسے ضرور رہتے ہیں. بہرحال ہم حسن ظن سے بات کریں گے. تو علماء حق اگر اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو ہم ان کی عظمتوں کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں, اور اگر وہ اس مقام پر حق کا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم دینی اہمیت کا خیال کرتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پاس کرتے ہوئے حق کا ساتھ ضرور. صحیح. تو ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب, جمعے کا جو خطبہ ہے کیا اس کا تعین حکومت وقت نہ کرے؟ وزارت مذہبی امور جو ہے اور جو اوقاف کے زیر تمام مساجد آتی ہیں وہاں ان پہ فرض نہیں ہے کہ وہ لکھ کر دیں, وہ بتائیں اس کے مندرجات مفتیان کرام کو؟ وقاصہ سب سے پہلے آپ نے نظریاتی کونسل کی بات کی اور اسی طرح کے خطبات کو لکھ کر دیا جانا. ہمارے ہاں سسٹم یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں, اسلامی ممالک, جہاں پارلیمنٹ کے اوپر ایک ادارہ ہوتا ہے. جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے پاکستان میں ادارہ ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ کے انڈر ہے. ہزاروں سفارشات اب تک اسلامی نظریاتی کونسل پیش کر چکی ہے, لیکن اس پر کسی قسم کا عمل درآمد تو دور کی بات, کسی قسم کی نظر ثانی بھی نہیں کی گئی. عمل درآمد کرانا مع علماء کرام کا کام تھا نا. وہ تو اب تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ڈاکٹر دوائی لکھ کے دے دے اور مریض کھائے نہ کھائے گالیاں ڈاکٹر کو نکالے, اور ڈاکٹر اپنی طرف سے جو ہے بری و ذمہ ہو جائے.
اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ میں بھی علماء کی وہ نمائندگی نہیں ہے ہمارے ہاں، میں نے پہلے عرض کر دیا سسٹم ہی اس طرح کا ہے کہ جہاں تک تو بات ہوگی اعتقاد کی، اس مقام پر تو اگر ختم نبوت پر بھی بات ہے تو پورے پاکستان نے کھڑے ہو کر بات کی ہے، بالکل ایک عقیدے کی بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ ایمان کی بات، ایمان کی بات ہے، ایک ہے فروعی معاملات۔ تو فروعی معاملات کے اندر اسلام نے چونکہ کہیں گنجائش رکھی ہے تو اس کے کئی طریقہ کار ہیں، علماء بھی ان انداز کو اپنانے کے بعد ہی لوگوں کے سامنے یا حکومت کے سامنے سفارشات پیش کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ جو بل پاس کرے اس کے بعد پھر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائے۔ جیسے میں نے کہا کئی اسلامی ممالک کا میں حوالہ دے سکتا ہوں کہ جہاں پارلیمنٹ کے اوپر یہ ایک ادارہ ہے جو پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے قانون کو شرعی تناظر میں دیکھتا ہے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن، وہاں لوگ میرٹ پہ آتے ہیں کریمی صاحب، یہ بات بھی آپ اب یہاں میرٹ پہ ہم سب کو مل کر ہی ایسی کنڈیشن بنانی ہے، یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب چہرے بدل رہے ہیں، ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آگے، دوسری سے تیسری میں چلے گئے، چہرے تو وہی ہیں، وہ دوسری پارٹی سے الیکٹ ہو کے پھر آ رہے ہیں، بات پھر وہیں کی وہیں رہی۔ تو لوگوں کے اندر وداؤٹ میرٹ آپ چلیں گے تو پھر ریزلٹ ہمارے سامنے یہی آئیں گے۔ تو اس لیے میرٹ کی ضرورت ہے، ہمارے اس نظام کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ نہ کچھ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے چیزیں الیکشن کمیشن نے شامل کی تھیں اس کو اس مرتبہ نکال دیا گیا ہے، اور اب وہ چیزیں امانت داری کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج ایک عام ادارے کے اندر بندہ جب بھرتی ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر پرچہ ہوا ہے، FIR کٹی ہے، تو اس کو اس ادارے کے اندر حکومت باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کسی بھی طور پہ سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دیتی، اس منصب کو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اگر آج ایک عام سیٹ پر بیٹھنے والے شخص کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی FIR نہ کٹی ہو، وہ صادق الامین کے اندر آئے، لیکن ہمارے ہاں پارلیمنٹ جو سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں جو سب سے بڑا کرپٹ ترین شخص ہوتا ہے وہ طاقت کی بلبوتے پر، وہ پیسے کے بلبوتے پر آج اس سیٹ پر بیٹھتا ہے، اور پھر وہاں جب بیٹھ کر قانون سازی ہوتی ہے پھر ایسی نظام آئے گا ہمارے سامنے جو ہمارے سامنے ہے۔ مزید بھی بات ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، وقاص علی خالد صاحب نے تو جن بوتل سے باہر نکال دیا۔ بالکل، بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ توہمات کے ساتھ ساتھ ضعف الاعتقادی اتنی ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیوں سے وابستگی کچھ اس طرح ہو چکی ہیں جس میں ہمارے مفادات بھی شامل ہیں، اور چونکہ انسان کسی نہ کسی چیز کا لالچی تو ہے، تو لہذا ان مفادات کے پیش نظر ہم سب کو اپنی ذمہ داری، حمیت کا بھی احساس ہونا چاہیے، اور ان تمام توہمات کو چھوڑ کر، ضعف الاعتقادی کو چھوڑ کر ہمیں اسلام کے فنڈامنٹل بلیف کو اپنانا چاہیے۔ یہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔